اور ایک مستی اور بے خودی میں غار حرا میں طویل طویل دن گزارتے، جس کو بخاری شریف کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی ابتدا یہاں سے کی اس حدیث سے، حبب الی الخلا، کہ جب نبوت کا زمانہ بعثت کا قریب آیا، بعثت کا، نبوت تو آقا علیہ السلام کو اس کائنات بشریت کی تخلیق سے بھی پہلے سے مل چکی، بعثت کا زمانہ قریب آیا تو خلوت محبوب بنا دی گئی، خلوت محبوب بنا دی گئی، یعنی غلبہ ولایت ہوا، غلبہ ولایت ہوا، اور غار حرا میں خلوت کا نشینی کرنے لگے، جس کو علامہ کہتے ہیں مصطفیٰ اندر حرا خلوت جی گزید، مدت جز خیشتن کسرا ندید، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، مدت جز خیش، مدت جز خیشتن کسرا ندید، قریب آیا زمانہ تو خلوت نشینی ہونے لگی۔ یہ خلوت نشینی ولایت کا خاصہ ہے، سمجھ لیں، نبوت کا خاصہ نہیں ہے۔ نبوت جلوت چاہتی ہے، خلق کی ہدایت کے لیے نبوت جلوہ چاہتی ہے، ظہور چاہتی ہے۔ نبوت اس کے تعلق کے لیے اخفا، چھپنا چاہتی ہے، خلوت چاہتی ہے، ولایت چھپنا چاہتی ہے۔ تو احوال ولایت کا غلبہ ہو گیا، تو پھر کیا تھا؟ پھر اس حال میں پھر حق ظاہر ہوا، کھانا پینا بھی بھول جاتے۔ پھر جب فریضہ رسالت سپرد ہو گیا، فریضہ رسالت، اور حکم آ گیا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، مخلوق کی طرف جائیے اور راہ ہدایت کی طرف بلائیے، اور کوئی صفا پہ پھر لوگوں کا اکٹھ کرنے لگے۔ تو پھر جب مخلوق کی طرف انہیں راہ ہدایت پر بلانے میں مصروف ہو گئے تو وہ خلوت نشینی پھر بعد میں نہیں رہی۔ خاص بات بتا رہا ہوں، وہ نکتہ کہ ایثار کیسے ہے وہ فیض دینا۔ پھر خلوت نشینی کی مہلت و فرصت نہ رہی، کیا؟ وہ پھر مہلت نہ رہی۔ پھر جب نبوت و رسالت کے فریضے کی ادائیگی شروع ہو گئی تو پھر تو کبھی مکے کی گلیوں میں ہیں، کبھی طائف کے بازاروں میں ہیں، کبھی حرم کے صحن میں ہیں، کبھی شیب ابی طالب میں ہیں، کبھی اس چوک میں ہیں، کبھی اس گھاٹی پہ ہیں، لوگوں کے مجمع ہیں، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، کبھی مینا میں ہیں، میلے ہیں۔ پھر تو دعوت ہے، پھر مخلوق کے ساتھ واسطہ ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، دوزخ سے نکال کے جنت لے جا رہے ہیں۔ تو خلوت نہ رہی، وہ تنہائی نہ رہی، توجہ اللہ کی وہ جو کیفیات تھی، اس کی وجہ سے طبیعت مقدسہ پر اندر وہ جو خلوت نشینی کا ذوق تھا اور توجہ اللہ کے اندر جو کیف و مستی اور سرور تھا، اب وہ جب ماحول نہ رہا اور ہر وقت مخلوق کی طرف دھیان رہا تو اندر ایک بوجھ رہنے لگا، طبیعت میں بوجھ رہنے لگا آقا علیہ السلام کا۔ اس بوجھ کو رب نے اتارا یہ فرما کر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے محبوب، جو بوجھ آپ کے اوپر تھا وہ بوجھ کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ نہ وہ کوئی بدبخت ہے جو کسی معاذ اللہ کو گناہوں کا بوجھ سمجھے، وہ بدبخت ہے۔ نہ کسی غفلت کا بوجھ تھا، نہ کسی لا علمی کا بوجھ تھا معاذ اللہ، نہ جہالت کا بوجھ تھا معاذ اللہ، نہ کسی گناہ کا بوجھ تھا، نہ خطا کا بوجھ تھا، نہ قبل از بعثت زندگی کے کسی عمل کا بوجھ تھا۔ ارے بوجھ کس چیز کا تھا؟ طبیعت پر بوجھ انسان
اس کے ہوتا ہے جس نے کوئی خرابی کی ہو، گناہ کیا ہو، ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کوئی خطائیں کی ہو، تو سوچ سوچ کر اس کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ پر کس شے کا بوجھ تھا؟ وہ ساری کائنات کے بوجھ اتارنے والے، ان پر کیا بوجھ تھا؟ وہ ایک ہی بوجھ تھا کہ مولا تو نے خلق کی ہدایت پہ رات دن لگا دیا، اور وہ جو رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، وہ جو رات دن تصور جانا میں بیٹھے رہتے تھے، نہ کوئی تکتا تھا، نہ میری نگاہ میں کوئی آتا تھا، غار کی خلوتیں ہوتی، یہ تیرا دھیان تھا، اور ہر وقت تیرے دھیان میں مستی اور بے خودی تھی، اور تجھ سے باتیں تھیں، وہ جو خلوت کی کیفیتیں تھیں وہ نہ رہیں۔ اب رات دن تیرا حکم ہے، اس کی تعمیل میں مخلوق سے واسطہ رہتا ہے۔ وہ جو خلوت کے مزے تھے اور تعلق باللہ کی خلوت میں جو سرشاریاں تھیں، اس کے ماحول کے کٹ جانے کا بوجھ تھا، اس کو اللہ نے وزر کہا، بوجھ فرمایا ورفع، اور فرما دیا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، جو آپ کی کمر مبارک کو دبائے جا رہا تھا، جھکائے جا رہا تھا، وہ بوجھ اتار دیا۔ کیسے اتارا؟ الم نشرح لک صدرک، آپ کو وہ شرح صدر عطا کی کہ وہ بوجھ خلوت اور جلوت کے جو فرق ہوتے ہیں یہ مقام تفرقہ پہ ہوتے ہیں۔ ولایت میں مقام آتا ہے، اس تفرقہ سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ اور ہم کرتے رہتے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے ہم کرتے رہتے ہیں نا تفرقہ، فرقہ بندی اور دھڑے بندی اور تفرقے، یہ وہ تفرقہ نہیں ہے، یہ تصوف میں احوال میں سے ایک مقام آتا ہے تفرقہ، مقام تفرقہ، اور دوسرا مقام جمع۔ تو اگر یہ ولایت کے مقامات ہیں تو اگر حال تفرقہ ہو تو پھر خلوت اور جلوت میں فرق ہوتا ہے، پھر خلوت میں جائیں تو مزہ آتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں ہو تو وہ مزہ جو خلوت میں تھا وہ ہجوم میں نہیں آتا۔ اور اگر رب کریم مقام جمع عطا کر دے، اور مقام جمع میں جو بندے کا حال ہے وہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، جب اللہ کے ساتھ بندے کا حال جمع ہو جاتا ہے اور حال نہیں رہتا، مقام ہو جاتا ہے، تو جب وہ اللہ کے ساتھ اس کے حال کو جوڑ دیا جاتا ہے اور مقام تفرقہ سے نکال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بھلے خلوت میں بیٹھے یا جلوت میں رہے، تنہائی میں ہو یا لاکھوں کے ہجوم میں ہو، اس کا جسم مخلوق میں رہتا ہے، روح خالق کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ چلتا پھرتا فرش پر ہے، اس کے جسم کا چلنا فرش پہ ہوتا ہے، اور اس کی مستی اور بے خودی عرش کی ہوتی ہے۔ وہ چلتا بولتا گفتگو کرتا، رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا خلق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ہجوم کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا من، اس کا قلب، اس کا باطن، اس کا روح، اس کا سر، اس کا خفی، اس کا اخفا، اس کے سارے لطائف اپنے اپنے حال کے مطابق مالا اعلیٰ سے لے کر حضور الہ میں ہوتے ہیں، وہ اوپر ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا چونکہ تفرقہ نہیں رہا، مقام جمع پر اس کی جلوت بھی خلوت بن جاتی ہے، اس کی جلوت بھی خلوت بن جاتی ہے۔ تو جو مزے تنہائی میں آتے ہیں وہ ہجوم میں بیٹھ کر بھی وہی مزے لیتا رہتا ہے، کہ جسم بات چیت گفتگو دھیان تو اللہ کے بندوں کی طرف رہتا ہے اور من اس کا اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مقام جمع ہے، یہ مقام، اور پھر جو اس مقام جمع میں آخری کمال کو پائے تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے جمع الجمع کا، جمع الجمع۔ تو مقام جمع سے بھی اونچا مقام جمع الجمع ہے۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کا سینہ ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یہ سینہ اقدس کا کھولنا مقام جمع الجمع کی طرف اشارہ تھا۔ محبوب ہمیں معلوم ہے تجھے غار حرا کی خلوتوں تنہائیوں میں کیا لطف آتا تھا، اور حرا کے اندھیروں میں کیا مزہ آتا تھا، اور ان سرشاریوں میں کیفیت کیا ہوتی تھی، معلوم ہے۔ تو نے میری خاطر
وہ سرشاریاں چھوڑی، ہائے ہائے ہائے، تو نے میرے حکم پر میں نے رسول بنایا اور میں نے کہا یہ دوزخ کی طرف گرنے والی مخلوق کو بچا، ان کو راہ ہدایت دکھا، جنت کی طرف لا۔ میرے حکم کی خاطر تو نے اپنی ذاتی لذتیں، کیف، سرور، مستیاں، سرشاریاں چھوڑی اور آج کبھی طائف میں پتھر کھاتا پھرتا ہے، کبھی مکہ کی گلیوں میں لوگوں کی گالیاں سنتا ہے۔ تو وہ جو بوجھ طبیعت میں رہتا ہے کبھی کبھی یاد آتی ہے وہ خلوت سرشاریاں، محبوب ہم نے تیرے کو کھول کر جمع کا وہ عطا کر دیا ہے، اب تو صحن حرم کے ہجوم میں رہے، مکہ کی وادیوں میں رہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں رہے، یا تو طائف کے بازاروں میں رہے، اب تیرا حال اسی طرح ہے جیسے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔